ہیلو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے ناروے کی جنت نما سیر پر۔ ناروے اپنی خوبصورت منفرد مناظر اور دلچسپ تجربات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آئے ہم اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے ہم ناروے کے مشہور فجارڈ کی بات کریں گے۔ یہ قدرتی خوبصورتی کا منبع ہے جہاں آپ کو برف سے ڈھکے پہاڑوں کے درمیان نیلا پانی دیکھنے کو ملتا ہے۔ گائنگر فیورٹ اور نورڈ فیورٹ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ پھر ہم چلتے ہیں ناردرن لائٹس کی طرف۔ یہ قدرتی روشنی کا شو آپ کو حیران کر دے گا۔ سردیوں کی راتوں میں آسمان پر رنگ برنگی روشنیوں کا یہ جادوئی منظر ناروے کا خاصہ ہے۔ اوسلو، ناروے کا دارالحکومت، اوسلو اپنے تاریخی مقامات اور جدید طرز زندگی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اوسلو اوپرا ہاؤس، ویگلینڈ پارک اور اوسلو رائل پیلس دیکھنے کے لائق ہے۔ بارگن اپنی قدیم لکڑی کی عمارتوں اور رابگین ہاربر کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کا بریگن ہاربن اور بارگن فش مارکیٹ ضرور دیکھیں۔ ٹرونڈہیم، ناروے کی قدیم تاریخ کا شہر ٹرونڈہیم اپنے نیدا روس کیتھیڈرل اور رابگین گھروں کی وجہ سے معروف ہے۔ ناروے کی آبادی تقریباً 55 لاکھ ہے۔ ناروے ایک خوبصورت ملک ہے جو شمالی یورپ میں واقع ہے اور اپنے خلیجوں، پہاڑوں اور شمالی روشنوں فجارڈ قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ آبادی کی تقسیم: اوسلو دارالحکومت سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے جہاں کی آبادی تقریباً 7 لاکھ ہے۔ دیگر اہم شہر اسٹاوینگر، ٹرونڈہیم، بارگن۔ کثافت: ناروے کی آبادی کی کثافت کم ہے کیونکہ ملک کا بڑا حصہ پہاڑی اور قدرتی مناظر پر مشتمل ہے۔ تنوع: ناروے میں مختلف قومیتوں اور ثقافتوں کے لوگ بستے ہیں جس میں مقامی سامی لوگ بھی شامل ہیں جو شمالی ناروے میں آباد ہے۔ زندگی کے معیار: ناروے میں زندگی کے معیار بہت بلند ہے اور یہاں کی معیشت مستحکم ہے۔ ناروے عالمی معیار زندگی کے انڈیکس میں اکثر اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے۔ تعلیم اور صحت: ناروے میں تعلیم اور صحت کی خدمات بہترین ہیں اور عوام کو مفت یا کم قیمت میں فراہم کی جاتی ہے۔ ناروے کی ثقافت متنوع اور دلچسپ ہے جس میں قدیم وائکنگ تاریخ سے لے کر جدید دور کی خوبصورت فنی اور ثقافتی روایات شامل ہے۔ یہاں چند اہم پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخی پس منظر: ناروے کی تاریخ وائکنگ دور سے شروع ہوتی ہے جب وائکنگ جہازوں کے ذریعے تجارت اور حملے کیے جاتے تھے۔ یہ دور 8ویں سے 11ویں صدی تک رہا۔ اس کے بعد ناروے نے مختلف یورپی طاقتوں کے ساتھ اتحاد بنائے اور بالآخر 1905 میں آزاد ہوا۔ زبان: ناروے کی سرکاری زبانیں نارویجن، بوکمال اور نینوشک ہے۔ انگریزی بھی وسیع پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ آرٹ اور فن: ناروے کا آرٹ اور فنکارانہ ورثہ وسیع ہے جس میں ایڈورڈ منچ کی پینٹنگ اور نارویجن لکڑی کے نقش و نگار شامل ہے۔ اوپرا اور بلیڈ بھی یہاں مقبول ہے۔ میوزک: ناروے کی میوزک ثقافت میں روایتی فوک میوزک، بلیک میٹل اور جدید پاپ میوزک شامل ہے۔ ثقافتی تہوار: ناروے میں مختلف ثقافتی تہوار منائے جاتے ہیں جو قومی تعطیلیں اور بڑے کانسٹیٹیوشن ڈے جیسے کہ 17 مئی کو یوم آزادی پیمانے پر منایا جاتا ہے۔ کھانوں کی ثقافت: ناروے کی کھانوں میں سمندری غذا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نارویجن سالمن، ٹراؤٹ اور دیگر سمندری غذا بہت مقبول ہے۔ نارویجن پنیر میں دنیا بھر میں مشہور ہے۔ لباس: ناروے کا روایتی لباس بونانیٹ کہلاتا ہے جو خصوصی مواقع پر پہنا جاتا ہے۔ زندگی کا معیار: ناروے میں زندگی کا معیار بہت بلند ہے۔ صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور سماجی بہبود کے نظام مضبوط ہے۔ فطرت اور ماحول: ناروے کی قدرتی خوبصورتی مشہور ہے۔ یہاں کی سیاحوں کو بہت ناردرن لائٹس فیورٹ پہاڑ اور شمالی روشنی متوجہ کرتے ہیں۔ اسپورٹس: ناروے میں سرمائی کھیل بہت مقبول ہے۔ اسکیئنگ، سنو بورڈنگ اور آئس ہاکی یہاں کے پسندیدہ کھیلوں میں شامل ہے۔ ناروے کی ثقافت قدیم روایات اور جدید ترقی کے امتزاج کا خوبصورت نمونہ ہے جو نہ صرف ناروے کے لوگوں کی زندگی میں رنگ بھرتی ہے بلکہ دنیا بھر کے سیاحوں کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ناروے کی تاریخ انتہائی دلچسپ اور متنوع ہے جس میں قدیم وائکنگ دور سے لے کر جدید دور تک کے اہم واقعات شامل ہیں۔ یہاں ناروے کی تاریخ کے کچھ اہم پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وائکنگ دور ناروے کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ وائکنگ جنگجو اور ملاح جنہوں نے بحری جہازوں کے ذریعے
تجارت اور حملے کیے۔ ناروے سویڈن اور ڈنمارک کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس دور میں وائکنگز نے یورپ کے مختلف حصوں پر حملے کیے اور وہاں آبادیاں قائم کیے۔ قرون وسطی 1066 عیسوی وائکنگ دور کے اختتام کے بعد ناروے عیسائیت کی طرف مائل ہو گیا اور یورپی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ 1319 ناروے نے سویڈن کے ساتھ ایک مشترکہ حکمران کا نظام قائم کیا۔ 1397 ناروے سویڈن اور ڈنمارک نے کیلمار یونین تحت ایک مشترکہ حکمران کو قبول کیا جو 1523 عیسوی تک جاری رہا۔ ڈنمارک کے ساتھ اتحاد 1536 عیسوی ناروے مکمل طور پر ڈنمارک کا حصہ بن گیا اور ڈنمارک ناروے یونین میں شامل ہو گیا۔ اس دور میں ناروے نے اپنی خود مختاری کھو دی اور ڈنمارک کے زیر حکومت رہا۔ سویڈن کے ساتھ اتحاد 1814 عیسوی نیپولین کی جنگوں کے بعد ناروے کو ڈنمارک نے سویڈن کو دے دیا۔ ناروے نے ایک آئین بنایا اور خود مختاری کا اعلان کیا مگر سویڈن کے ساتھ ایک اتحاد میں شامل رہا۔ 1905 عیسوی ناروے نے سویڈن سے مکمل طور پر آزادی حاصل کی اور ایک خود مختار ملک بن گیا۔ جدید دور 1905 عیسوی موجودہ 1914-1918 عیسوی پہلی جنگ عظیم کے دوران ناروے نے غیر جانبداری اختیار کی۔ 1940-1945 دوسری جنگ عظیم کے دوران ناروے پر نازی جرمنی نے قبضہ کر لیا۔ جنگ کے بعد ناروے نے اقوام متحدہ اور نیٹو میں شمولیت اختیار کی۔ 1960 عیسوی ناروے کے سمندری علاقوں میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے جس نے ملک کی معیشت کو مضبوط بنایا۔ 1994 ناروے نے یورپی یونین میں شمولیت کے خلاف ووٹ دیا اور اب بھی یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے۔ سماجی و اقتصادی ترقی ناروے دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی مضبوط معیشت، عمدہ صحت کی خدمات اور اعلیٰ معیار زندگی ہے۔ موجودہ دور ناروے نے مالیاتی تحفظ اور انسانی حقوق کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ملک اپنی قدرتی خوبصورتی، مضبوط معیشت اور سماجی بہبود کی نظام کی وجہ سے عالمی سطح پر معروف ہے۔ ناروے کی تاریخ ایک دلچسپ سفر ہے جو قدیم وائکنگ دور سے شروع ہو کر جدید دنیا کے ایک مضبوط اور خوشحال ملک تک پہنچتی ہے۔ ناروے اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کچھ اہم قدرتی مناظر اور مقامات کا ذکر کیا گیا ہے جو ناروے کی قدرتی حسن کی عکاسی کرتے ہیں۔ فیجارٹ ہیریٹیج سائٹ یہ فیورٹ اپنے شاندار پانی کے جھرنوں اور خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے۔ نیری فیورٹ یہ بھی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اور اپنے تنگ اور گہرے پانی کے راستے کی وجہ سے مشہور ہے۔ ناروے کے شمالی حصوں میں خاص طور پر ٹرومسو میں آپ شمالی روشنیوں لوفوٹن جزائر کا شاندار نظارہ کر سکتے ہیں۔ پریکسٹولین یہ مشہور چٹان دریائے لیوس کے اوپر واقع ہے اور یہاں سے منظر دیکھنے کا ایک لاجواب تجربہ ہوتا ہے۔ اور ٹونگا یہ چٹان دریائے رینڈالس فیلڈ کے اوپر نکلتی ہے اور اس کا نظارہ حیران کن ہوتا ہے۔ لوپوٹن جزائر یہ جزائر اپنے خوبصورت گاؤں، پہاڑ اور ساحل کے لیے مشہور ہے۔ سوال باٹ یہ آرکٹیک کا علاقہ ہے جہاں برفانی ریچھ، آرکٹیک لومڑی اور مختلف قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں۔ جوزدل گلیشیئر یہ یورپ کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے اور اس کے ارد گرد کی جھیلیں اور مناظر دلکش ہے۔ لوتان جھیل یہ جھیل اپنے نیلے پانی اور پہاڑوں کے مناظر کے لیے مشہور ہے۔ ہارڈ ڈانگر ویدا نیشنل پارک یہ ناروے کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے اور یہاں کی پہاڑی میدان اور جنگلی حیات بہت مشہور ہے۔ رونانے نیشنل پارک یہ پارک پہاڑیوں، جھیلوں اور گلیشیئر کا خوبصورت امتزاج پیش کرتا ہے۔ ساحل ناروے کا ساحلی علاقہ دنیا کے سب سے خوبصورت ساحلی علاقوں میں شمار ہوتا ہے جس میں کئی جزائر، فیورٹس اور خوبصورت سمندری مناظر شامل ہے۔ گود برینس ڈالین یہ وادی اپنے خوبصورت مناظر، زراعتی علاقے اور تاریخ کے لیے مشہور ہے۔ ناروے کی قدرتی حسن میں فیورٹ پہاڑ، گلیشیئر، شمالی روشنیوں اور خوبصورت جزائر شامل ہے۔ یہ ملک قدرتی مناظر کا خزانہ ہے جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ناروے کے لوگوں کا طرز زندگی کئی منفرد پہلوؤں پر مشتمل ہے جو انہیں دیگر اقوام سے ممتاز کرتا ہے۔ یہاں ناروے کے لوگوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔
صحت مند طرز زندگی باہر کے کام ناروے کے لوگ قدرتی ماحول سے بہت محبت کرتے ہیں اور باہر کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہائکنگ، اسکیئنگ، فشنگ اور سائیکلنگ ان کی پسندیدہ سرگرمیوں میں شامل ہے۔ صحت کی دیکھ بھال۔ ناروے کا صحت کا نظام عالمی معیار کا ہے اور لوگ اپنی صحت کی دیکھ بھال پر بہت توجہ دیتے ہیں۔ صحت مند خوراک اور باقاعدگی سے ورزش کرنا ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ ماحولیاتی شعور۔ ماحول دوست اقدامات۔ ناروے کے لوگ ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے بہت شعور رکھتے ہیں۔ وہ ریسائکلنگ، توانائی کی بچت اور ماحول دوست مصنوعات کے استعمال پر زور دیتے ہیں۔ سبز توانائی۔ ناروے نے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو اپنانے میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور زیادہ تر توانائی پانی کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ معاشرتی بہبود۔ سماجی بہبود۔ ناروے میں سماجی بہبود کا نظام بہت مضبوط ہے۔ حکومت صحت، تعلیم اور دیگر سماجی خدمات فراہم کرتی ہے جس سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ تعلیم۔ ناروے کا تعلیمی نظام بہترین ہے اور یہاں کے لوگ تعلیم کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ بچوں کو کم عمری سے ہی تعلیم دی جاتی ہے اور اعلیٰ تعلیم کے مواقع بھی وسیع پیمانے پر دستیاب ہے۔ کام اور زندگی کا توازن۔ ورک لائف بیلنس۔ ناروے میں کام اور ذاتی زندگی کے درمیان توازن برقرار رکھنا بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ ملازمت کے اوقات مناسب ہوتے ہیں اور چھٹیوں کا نظام بھی بہترین ہے۔ فیملی وقت۔ ناروے کے لوگ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ویک اینڈز اور چھٹیوں کے دوران لوگ اکثر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ثقافتی سرگرمیاں۔ ثقافتی تقریبات۔ ناروے میں مختلف تہوار اور ثقافتی تقریبات منائی جاتی ہے جیسا کہ 17 مئی کو یوم آزادی، کرسمس اور دیگر علاقائی تہوار۔ میوزک اور آرٹ۔ موسیقی، تھیٹر اور آرٹ ناروے کی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ مختلف کنسرٹ، تھیٹر، پرفارمنس اور آرٹ نمائش منعقد کی جاتی ہے۔ کھانوں کی ثقافت۔ خوراک۔ ناروے کے لوگ سمندری غذا جیسا کہ سالمن اور ٹراؤٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ سے بنی ہوئی مصنوعات اور روایتی کھانے بھی ان کی خوراک کا حصہ ہے۔ کافی۔ ناروے کے لوگ کافی پینے کے شوقین ہیں اور یہاں کافی شاپس اور کیفے کلچر بہت مقبول ہے۔ ٹرانسپورٹ اور سفر۔ پبلک ٹرانسپورٹ۔ ناروے کا پبلک ٹرانسپورٹ نظام بہت مؤثر ہے اور لوگ اسے استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بسیں، ٹرینیں اور فیری سروس یہاں کی عام سفری ذرائع ہے۔ سائیکلنگ۔ سائیکلنگ بھی ناروے کے لوگوں میں مقبول ہے، خاص طور پر شہروں میں۔ تکنیکی۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ ناروے میں ٹیکنالوجی کا استعمال وسیع پیمانے پر کیا جاتا ہے اور لوگ انٹرنیٹ اور جدید تکنیکی آلات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ ناروے کے لوگ اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں جیتے ہیں اور ان کا طرز زندگی صحت مند، ماحول دوست اور معاشرتی بہبود پر مبنی ہے۔ ناروے دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی مضبوط معیشت، عمدہ صحت کی خدمات اور اعلیٰ معیار زندگی ہے۔ ناروے نے ماحولیاتی تحفظ اور انسانی حقوق کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناروے کی تاریخ ایک دلچسپ سفر ہے جو قدیم وائکنگ دور سے شروع ہو کر جدید دنیا کے ایک مضبوط اور خوشحال ملک تک پہنچتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ناروے کا سفر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تبصرے میں ہمیں بتائیں کہ آپ ناروے کی سیر کب کرنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔